بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اندھا دھند بمباری سے غزہ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے، جس میں 25,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کا پائیدار اور منصفانہ حل تلاش کرنا ہوگا، بصورت دیگر غزہ کی صورتحال کے منفی اثرات سے پڑوسی ممالک اور عالمی امن و سلامتی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ سعودی عرب کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے حق دفاع کے بہانے غزہ کے خلاف عسکری کارروائی کو پوری قوت سے مسترد کرتا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے غزہ کے باشندوں کو جبری طور پر بے دخلی کو بھی مسترد کرتی ہے، اور اس تنازع کو خاتمے کے لیے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری پر ہم زور دیتے ہیں۔ غزہ جنگ کو 111 دن ہو چکے ہیں۔ امریکہ مسلسل غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کی پشت پناہی کرتا آیا ہے۔ امریکہ کی پشت پناہی کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں 25,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جن میں 17,000 معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں۔ ہزاروں مکانات کو تباہ اور مسمار کر دیا گیا ہے۔ غزہ کی 95% آبادی کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے۔ امریکہ اس نسل کشی کی نہ صرف حمایت کرتا آیا ہے، بلکہ اس کو انجام دینے کے لیے اسرائیل کو بھاری مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ امریکی حکومت کے لیے اس جنگی امداد کے معاملے پر پینٹاگون پہلے ہی تقسیم کا شکار ہو چکا تھا، اور کئی ایک اہم عہدیدار مستعفی ہو چکے ہیں۔ مزید خبریں آ رہی ہیں کہ عنقریب امریکی عہدیداروں اور سینیٹرز کی بڑی تعداد استعفیٰ دینے والی ہے۔ دوسری جانب امریکی عوام ہے کہ جنہوں نے طوفان الاقصی کو امریکہ کے شہروں میں اٹھا رکھا ہے۔ مسلسل احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ امریکی عوام نے ٹیکس نہ دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے، کیونکہ امریکی عوام کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر رہی ہے، اور اسرائیل فلسطین کے عوام کی نسل کشی کر رہا ہے اور معصوم بچوں کو مار رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت اسرائیل بڑی کامیابی سے ہوشیاری سے امریکی حکومت کو اس جنگ میں گھسیٹ رہی ہے۔ اپنے تمام تر گناہوں میں امریکی حکومت کو برابر کا شریک کر رہی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ شاید غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کے سامنے بے بس یا پھر جان بوجھ کر فلسطینی عوام کے خون سے ہاتھ رنگین کر رہی ہے۔ امریکی حکومت حماس کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی کام کے لیے 2 ہفتے پہلے ہی امریکی سیکرٹری اسٹیٹ یعنی انٹونی بلنکن نے 7 دنوں میں عرب دنیا میں 10 سربراہان مملکت بشمول ترکی، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، مصر، اردن، فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سمیت غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان تمام ملاقاتوں کا خلاصہ یہی تھا کہ حماس کو ختم کرنا ہے اور غزہ کو خالی کرنا ہے، اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ بہرحال موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ امریکی حکومت نے رفتہ رفتہ اپنی شکست کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس برقرار رہے گی، حالانکہ کچھ دن پہلے تک امریکہ اور اسرائیل مسلسل حماس کو ختم کرنے اور جڑ سے اکھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے۔ امریکہ کے اس شکست خوردہ بیان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اس بات کا ادراک کر لیا ہے کہ حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ لہذا امریکہ کے اس بیان سے امریکہ اور اسرائیل کی راہیں جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو اب یقین ہو چکا ہے کہ اسرائیل غزہ میں بری طرح شکست کھا چکا ہے۔
اسرائیل کی حمایت سے امریکہ کو مسلسل نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ امریکی عوام جو مسلسل مختلف شہروں میں امریکی حکومت کے خلاف سراپے احتجاج ہے اور امریکی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے، اس لیے امریکہ کے اس بیان کو اسرائیل کی حمایت سے دستبرداری کا پہلا قدم تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، امریکی سیاست کی تاریخ اس قدر سیاہ اور دھوکوں پر مبنی ہے کہ کسی بھی بات پر حتمی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت میں امریکہ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ غزہ جنگ توسیع پسندی کی طرف جا رہی ہے اور امریکہ مسلسل اس جنگ میں چاہتے نہ چاہتے ہر دو حالتوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ نے نوٹ بھیجا جس میں انہوں نے عمران خان کے سائفر لہرانے پر امریکی حکام کی تشویش سے آگاہ کیا تھا۔ 22 جنوری کو سائفر کیس میں عدالت کو بیان ریکارڈ کرانے والے سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کے ریکارڈ کرائے گئے بیان کی تحریری کاپی سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مارچ 2022 میں میری تعیناتی بطور سیکرٹری خارجہ تھی۔ 8 مارچ 2022 کو واشنگٹن میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سفیر نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا سے ملاقات کا بتایا اور اس ملاقات میں سفیر کے ساتھ ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اتاشی بھی موجود تھے۔ سہیل محمود نے کہا کہ 29 مارچ 2022 کو مجھے ملاقات کے لیے بنی گالا بلایا گیا۔ میٹنگ پہلے سے طے شدہ میٹنگ نہیں تھی اور مختصر نوٹس پر بلائی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں سابق وزیر اعظم کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اعظم خان بھی موجود تھے۔ مجھے سائفر ٹیلی گرام پڑھنے کا کہا گیا۔ سائفر پڑھنے کے دوران شرکا نے یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کے درمیان ہونے والی بات چیت پر میں نے یہ بھی بتایا کہ سائفر کی ڈی کلاسیفیکیشن سے سفارتی مشن کے کام پر اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس سے امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ سینئر مغربی حکام کا کہنا ہے کہ بحر احمر تک رسائی کی خواہشمند پراکسیز کی بھڑکائی ہوئی تباہ کن خانہ جنگی میں حصہ لیتے ہوئے ایران نے سوڈان کی فوج کو جنگی ڈرون فراہم کیے ہیں۔ اس خانہ جنگی نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے اور وسیع خطے کے غیر مستحکم ہونے کے خطرات لاحق ہیں۔ یہ سوڈان کی 400 میل طویل بحر احمر کی ساحلی پٹی کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جہاں چائنا، روس اور ترکی جیسے ممالک رسائی کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران کی سوڈانی فوج کو ڈرون اور دیگر مادی مدد کی فراہمی سفارتی برادری میں بڑے پیمانے پر قبول کی جاتی ہے۔ سوڈان میں ایک اتحادی کو بالخصوص بحر احمر کے ساتھ دوبارہ حاصل کرنا ایران کے لیے ایک بڑی جیت ہوگی، لیکن یہ دیگر علاقائی اور مغربی طاقتوں کو خوفزدہ کر دے گی۔ غاصب صہیونی رجیم کے ایک فوجی کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے شہر خان یونس پر قبضے کی صورت میں حماس کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ہم غزہ کی پٹی میں خان یونس پر مکمل طور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری فوج حماس کے مکمل خاتمے پر مبنی مقصد کے بالکل قریب ہو جائے گی۔ اس کمانڈر نے حماس کی فوجی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حماس مضبوط اور منظم تنظیمی ڈھانچے کی حامل طاقت ہے، اور اگر اس کا خان یونس پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مختصر مدت میں اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دوستو ایسے وقت غزہ میں حماس کے خاتمے کی امید کو خود کو خوش کر رکھا ہے، جبکہ گزشتہ چند دنوں کے دوران صہیونی فوج کو جنگ کے آغاز سے اب تک سب سے زیادہ جانی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ ابھی 2 دن ہی پہلے حماس نے 2 عمارتوں پر حملہ کیا جس میں کم از کم 24 فوجی ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ آزاد ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے صہیونی فوجیوں کی تعداد 24 سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ نے بھی اسے اسرائیلی فوج کے لیے ایک وحشت ناک دن قرار دیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ 2 ہفتے سے غاصب صہیونی فوج اور حماس کے درمیان شدید ترین جھڑپیں جاری ہیں۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صہیونی جنگی طیارے غزہ کے جنوبی حصوں میں
وحشیانہ بمباری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان جھڑپوں میں صہیونی فوج کو شدید جانی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ 50 سے زائد صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی حماس نے خان یونس میں ان 2 عمارتوں کو RPG کا نشانہ بنایا جن میں خود صہیونی فوجیوں نے بھی بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مادہ نصب کر رکھا تھا اور ان کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ سینئر سیاستدان شاہد خاقان عباسی نے الیکشن شفاف نہ ہونے کی صورت میں ملکی نظام نہ چلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نواز شریف میرے قائد تھے، پارٹی میں اختلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کو غیر متنازع بنایا جانا چاہیے۔ انتخاب مقدس عمل ہے، اس کو متنازع بنانے سے ملک کا نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 اور آج کے انتخابی طرز اور حمایت کا تب بھی نقصان ہوا، اب بھی نقصان ہوگا۔ انہوں نے ملکی نظام نہ چلنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سسٹم چلنے والا نہیں، 2018 میں چلا نہ اب چلے گا۔ جو الیکشن نہیں لڑ رہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال کیا جاتا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ بد نصیبی ہے کہ اینٹی کرپشن نیب اور FIA الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نیب اور اینٹی کرپشن ملک کے کرپٹ ترین ادارے بن چکے ہیں۔ دباؤ ڈال کر ووٹ لینا یہ کوئی سیاست نہیں، نہ ہی جمہوریت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا۔ شیر چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود نہیں ہے، وہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے، آج کل وہ خود دن رات پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی الیکشن مہم میں سنجیدہ ہے تو وہ بھٹو شہید کے جیالے ہیں، اگر کوئی انتخابی مہم چلا رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان ہر جگہ پر کنونشنز اور جلسے کیے ہیں، دورے کیے ہیں، مگر ہمارے مخالفین تو گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ آپ نے اتنے الیکشن دیکھے ہیں، کیا آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوفزدہ دیکھا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کر دے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے سوا باقی جماعتوں نے کچھ نہیں کیا، ان کا کام صرف تنقید کرنا اور الزامات لگانا ہے۔ میں نواز شریف کے 1500 منصوبے گنوا سکتی ہوں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں آج کل کچھ ایسی بھی جماعتیں بھی آ رہی ہیں جنہوں نے ایک صوبے میں 15 برس حکومت کی ہے، لیکن ان کے پاس گنوانے کے لیے 15 منصوبے بھی نہیں ہے۔ وہ پنجاب میں آ کر نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اللہ کا واسطہ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا، کیونکہ اس نے ہماری نسلوں کا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے یہ ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، میرے بچے بھی یہیں رہیں گے اور وہ یہیں ہی رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ زیادہ وزن، موٹاپے، کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ مکمل اناج استعمال کیجیے۔ یاد رہے دوستو کہ مکمل اناج ہول گرین سے مراد چھلکے سمیت اناج ہوتے ہیں، جن میں گندم یا مکمل گندم سے بنا ہوا آٹا، جو اور براؤن رائس چھلکے سمیت چاول وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تحقیق امریکہ میں 3100 افراد پر کی گئی، جنہوں نے 1948 سے شروع ہونے والے ایک طویل مدتی مطالعے میں حصہ لیا تھا، جس میں ان کی غذائی عادات اور صحت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ہر رضاکار کا تفصیلی معائنہ تقریباً ہر 4 سال بعد کیا گیا۔ لگ بھگ 70 سال پر پھیلے ہوئے ان اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد بوسٹن کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ مکمل گندم والی ڈبل روٹی کے 3 سلائس، جن میں تقریباً 2 چپاتیوں جتنی گندم ہوتی ہے، مکمل جو سے تیار کردہ براؤن چاول کا 1.5 کپ 120 گرام استعمال کیا جائے تو اس سے موٹاپا اور وزن قابو میں رہتے ہیں۔
بلڈ پریشر درست رہتا ہے اور خون کی شکر یعنی بلڈ شوگر کی بھی محفوظ حد سے بڑھنے نہیں پاتی۔ دا جرنل آف نیوٹریشن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے اب تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ آخر مکمل اناج سے ہماری صحت کو پہنچنے والا فائدہ کس نظام میکینزم کے تحت ہوتا ہے۔ یورپی ملک اسپین میں کورونا کے باعث ذہنی تناؤ ڈپریشن کا شکار ہونے والے طبی عملے کے لیے گدھوں کے ساتھ وقت گزارنے کے عمل سے تھراپی کا کام لیا جا رہا ہے۔ تنظیم کا ماننا ہے کہ گدھوں کے ذریعے تھراپی کی مدد سے متعدد جسمانی اور ذہنی امراض میں مدد ملتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس تنظیم کے نام کا مطلب خوش رہنے والا چھوٹا گدھا ہے۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی تھراپی گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گدھے زیادہ نرم خو ہوتے ہیں، جس کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی اور جذباتی انتشار کی صورت میں زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ علاج کرنے والے طبی عملے میں شامل افراد کی گدھوں کی مدد سے تھراپی کے منصوبے کو ڈونکی ڈاکٹر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ جون کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ جنوب میں واقع اندلوسیہ نیشنل پارک کے قریب 23 گدھے موجود ہیں جو کہ الزائمر کے مریضوں اور بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اب ان گدھوں کو کورونا کے مریضوں کے علاج کرنے والے طبی عملے کو ذہنی سکون کے لیے تھراپی کی جا رہی ہے۔ اسپین میں بڑی تعداد میں مریضوں کی ہسپتالوں میں آمد اور ہلاکتوں سے طبی عملہ شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے۔ ڈونکی تھراپی کا بنیادی خیال جاپان کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ تھراپی کے دوران کوئی بھی شخص گدھوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور جب کسی ایک گدھے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے تو وہ اسے لے کر جنگل میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ جنگل سے واپسی پر وہ شخص اس گدھے کے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور اسے کھلاتا ہے۔ لوگوں کو یہ آپشن بھی دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو گدھے کو نہلا بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس حوالے سے نفسیاتی امراض کی ماہر ماریا جیسس کا کہنا ہے کہ گدھا ایسا جانور ہے جس سے انسان اپنا قریبی تعلق قائم کر لیتا ہے، اور قدرتی ماحول میں اس کے ساتھ وقت گزارنا تھراپی کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ دوستو میرے خیال میں وزیر اعظم نریندر مودی اور میاں نواز شریف کو اس وقت اس تھراپی کی سخت ضرورت ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔